اللہ اللہ۔ ایک بڑی دردمندانہ گزارش میں آپ کے درمیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ ہماری بستیوں میں اور علاقوں میں جو مدارس و مکاتب قائم ہیں، جو دین کی محنت کرنے والے افراد ہیں، وہ ملت اسلامیہ کا نہایت قیمتی سرمایہ ہے۔ ہر طرف سے دین پر اسلام دشمن طاقتیں اٹیک کر رہی ہیں، حملہ کر رہی ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دینی پہچان کو، شناخت کو اگر کوئی چیز محفوظ رکھنے والی ہے تو وہ مدارس ہیں، مکاتب ہیں، دینی فکر رکھنے والے افراد ہیں، دینی جماعتوں سے وابستہ افراد ہیں، دینی درد رکھنے والے افراد ہیں۔ یہی وہ سرمایہ ہیں کہ جن کی محنتوں کے صدقے میں دین کی شمع روشن ہے اور ہماری دینی پہچان اور شناخت برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان دین کی نگاہوں میں یہ دینی ادارے سب سے زیادہ کھٹکتے ہیں، ان کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح یہ چیزیں چبھتی ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ان اداروں سے اور ان افراد سے امت مسلمہ کے عام لوگوں کا جوڑ رہے گا، اس وقت تک ان کے دین و ایمان کا، ان کے ضمیر اور غیرت کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اس حقیقت کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کے اداروں، اس طرح کے مدارس اور اس طرح کے مکاتب کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں، اور دشمن جو ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کا منہ توڑ جواب دیں۔ ہم اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کا جتنا خیال کرتے ہیں اس سے زیادہ خیال اپنے دینی سرمایے کی حفاظت کے سلسلے میں ہمیں کرنا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ میں جو خرچ ہوتا ہے اس کی آمد کہاں سے ہوتی ہے؟ جو سرمایہ ہزاروں طلبہ کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، کہاں سے وہ سرمایہ وصول کیا جاتا ہے؟ کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی کارخانہ مدرسے کا نہیں ہوتا، کوئی فرم مدرسے کی نہیں ہوتی، یا اور مستقل آمدنی کی کوئی چیز مدرسے کی نہیں ہوتی۔ مختلف مواقع پر آپ جیسے غیور مسلمانوں کے تعاون سے اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ ذریعہ بنا رہے ہیں اپنے نظام کو چلانے کے لیے، اگرچہ اللہ ذرہ برابر بھی محتاج نہیں ہمارے اور آپ۔ قربانی کے جو دن ہیں، قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانوروں کی کھالوں کے ذریعے اچھی خاصی رقم مدارس میں جمع ہوتی ہے، اور وہ مدرسوں کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ ہوتی ہے۔ مدرسے والے قربانی کے دنوں کے منتظر رہتے ہیں کہ قربانی کے ایام آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے ایک بجٹ کی تکمیل فرما دیں گے اور ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1-2 سال سے چرم قربانی کا بھاؤ اتنا گر گیا ہے کہ اب اس کو جمع کرنے سے مدرسے والوں کو بظاہر کوئی فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ 2-4 سال پہلے بڑے جانور کی ایک کھال جو 1200 روپے میں بکا کرتی تھی، آج مارکیٹ میں بمشکل تمام 60-70 روپے میں جا رہی ہے، اور چھوٹے جانور کی کھال کی تو کوئی قیمت نہیں، اس کو دبانا پڑتا ہے، کوئی لینے والا نہیں آتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس کی طرف سے یہ بندشیں لگائی جا رہی ہیں، کون اس سازش کے پیچھے ہے، کون کسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یقیناً پچھلے سال مدارس میں اس سلسلے میں جو محنت ہوئی اور قربانی کی کھالوں کو جمع کیا گیا، تو اکثر مدارس والوں کے ہاں سے کارگزاری یہ سامنے آئی کہ جتنا خرچہ قربانی کے عمل پر ہمارے یہاں سے ہوا ہے اتنی وصولیابی بھی نہیں ہو سکی۔ 3 دن مدرسے والے عید کو بھلا کر اسی کام میں لگے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک رقم جمع ہو جائے اور اس کے برکت سے نظام کو سہولت و آسانی کے ساتھ چلایا جا سکے۔ یقیناً نظام اللہ کا ہے، ایک طرف سے اگر راستہ بند ہوگا تو اللہ دوسرا راستہ پیدا فرمائے۔ ہمیں اپنے مدارس کو چلانے کے لیے قربانی کے جانوروں کے کھال پر ڈیپینڈ اور منحصر نہیں ہونا ہے۔
ہمیں پوری غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر آپ اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب اس ذریعے سے مدرسوں کی آمد نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں کسی دوسرے ذریعے کو تلاش کر کے اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ یہ ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے، اور اس کی تلافی کی یہ شکل اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ قربانی تو ہم سب کو کرنی ہی ہے، واجب قربانی بھی کرنی ہے، نفلی قربانی بھی کرنی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم ہر حصے کے ساتھ 100 روپیہ مدرسے میں تعاون کی نیت سے رسید کٹوائیں گے۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر 700 روپیہ مدرسے میں تعاون کی نیت سے دے دیا گیا تو وہ کھال جو 1200 میں بکتی تھی کم سے کم آدھا یا تہائی پیسہ تو آ ہی جائے گا، اور 100 روپیہ تو کم سے کم ہے، کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ اس نقصان کی تلافی ہوگی، صدقہ و خیرات کا ثواب ملے گا، اور اللہ کتنی بلاؤں اور آفات اور مصائب سے ہماری حفاظت فرمائیں گے ہم اس کی توقع اور امید بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے آپ سے بڑی مخلصانہ اور دردمندانہ گزارش ہے کہ اس پیغام پر آپ خود بھی عمل کریں، اور شہر میں اور آس پاس کے علاقوں میں جہاں تک اس پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے آپ پہنچائیں، اور ان مشکل حالات میں اپنے مدارس و مکاتب کے لیے اور دینی اداروں کے لیے مضبوط پناہ گاہ بن کر کھڑے ہوں، ان کی پوری پشت پناہی کریں، ان اداروں کو کمزور نہ ہونے دیں، اس لیے کہ سچائی یہ ہے کہ انہی کی خدمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کی یہ پہچان ہمارے علاقوں کے اندر باقی رکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات تیار ہیں نہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ سب ایک حصے کے ساتھ کم سے کم 100 روپے ضرور دیں گے انشاءاللہ، اور سب کا مزاج یہی بنائیں، اس پر سب کو تیار کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔